بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ جی بیٹا، اسکول بیس اسیسمنٹ 2026 ایس بی اے کا ایگزام فائنل ٹرم کے لیے ہسٹری اور جیوگرافی کا گیسٹ پیپر جو سبجیکٹو کویسچن ہے لانگ اور شارٹ، انہیں آج ہم پڑھیں گے۔ حصہ معروضی سوالات والا ہم پہلے مکمل کر چکے ہیں، جس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ یہ گیسٹ پیپر اردو میڈیم کے طلبہ کے لیے ہے، انگلش میڈیم کے طلبہ اگر چاہیں گے تو وہ بھی بنا دیا جائے گا۔ تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، بیل بٹن بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتا رہے۔ تو شروع کرتے ہیں حصہ معروضی سوالات ہسٹری اور جیوگرافی کا گیسٹ پیپر۔ سب سے پہلے ہم جیوگرافی کا جو جیوگرافیہ ہے اس کا گیسٹ پیپر دیکھیں گے۔ تو اس میں پہلا سوال ہے میدانی علاقوں کی طبی خصوصیات بیان کریں۔ تو یہ جواب لکھا ہوا ہے یہاں سے لے کر یہاں تک طبی خصوصیات ہیں میدانی علاقوں کی۔ دوسرا ہے سیلابی میدان میں پر مختصر نوٹ لکھیں۔ تو یہ جواب ہے یہاں سے لے کر یہاں تک۔ یہ بھی 5 نمبر کا ہے اور یہ بھی 5 نمبر کا ہے۔ یہ تمام سوال جو ہیں وہ 5 اور 6 نمبر کے ہیں۔ تو دریا کے درمیانی حصے کی اہمیت واضح کریں، جس کا جواب یہ والا ہے یہاں سے یہاں تک۔ پھر ہے حیاتیاتی تنوع میں دریا کیسے اہم ہے، وضاحت کریں۔ تو یہ جواب ہے یہاں سے لے کر یہاں تک۔ اس کا اگلا سوال شہروں کو مستقبل میں درپیش کوئی سے ممکنہ 4 خطرات لکھیں۔ تو یہ لکھے ہوئے ہیں یہاں سے لے کر یہاں تک ہے۔ اور اس کے بعد ہے انسانی بستی پر اچھا اثر ڈالنے والے عناصر بیان کریں۔ پہلا ہے پانی کی فراہمی، تعمیراتی مواد کی دستیابی اور شدید موسم سے پناہ، خطے کی آب و ہوا ہموار اور ناقابل کاشت زمین، تحفظ اور دفاع کے مواقع۔ اس کے بعد ہے ماحول کی حفاظت کے لیے 5 ماحول دوست طریقوں کی فہرست بنائیں جو اپنا سکتے ہیں۔ تو یہ لکھے ہوئے ہیں 6 یہاں سے لے کر یہاں تک ہے اس کا۔ اور اگلا سوال ہے ماحول دوست ہونے کے R3 کے تصورات کی وضاحت کریں۔ تو R3 ہوتا ہے یہ والے R ہے ریسائیکل ہے، ری یوز ہے اور ریڈیوس ہے، کم کرنا، دوبارہ استعمال کرنا اور اسے ریسائیکل کرنا یعنی اس سے نئی چیزیں بنانا۔ تو یہ ریڈیوس ہے کہ کم استعمال کرنا ہوتا ہے چیزوں کو، جس طرح پانی اور بجلی اور دیگر وسائل کو ضرورت کے مطابق خرچ کرنا۔ ری یوز اس کے پھینکنے کی بجائے اس کا دوبارہ مفید اس کا استعمال تلاش کرنا۔ اور ریسائیکل ہے استعمال شدہ اشیاء کو الگ الگ کر کے جمع کر کے ریسائیکلنگ پلانٹ بھیجنا۔ تو اس کے بعد جو ہے پاکستان میں پائی جانے والی معدنیات کے نام۔ تو یہ معدنی تیل، معدنی گیس، تانبا، کوئلہ، لوہا، معدنی نمک، کلومائٹ اور جسم سنگ مرمر چپسم ہے، یہ سنگ مرمر اور چونے کا پتھر ہے۔ بجلی کے پیدا کرنے کے لیے فوسل فیول، کوئلہ، تیل، گیس کا استعمال بیان کریں۔ تو یہ جواب ہے یہاں سے یہاں تک۔ اس کے بعد ہے سیوریج فضلہ کے مختلف استعمالات کی وضاحت۔ تو یہ سیوریج فضلہ کا یہ والا استعمال ہے یہاں سے لے کر یہاں تک۔ زالہ باری کی تعریف کریں۔ زالہ باری یہ ہے یہاں سے لے کر یہاں تک۔ آگے کاشتکاری کا کوئی نیا طریقہ بیان کرے۔ تو شرک فارمنگ جو ہے وہ نیا کا طریقہ ہے، یہ والا جواب ہے۔ پاکستانی زراعت کی اہم فصلیں، تو یہ ہے ربی کی فصلیں اور خریف کی فصلیں، یہاں سے لے کر یہاں تک یہ جواب ہے۔ اگلا سوال ہے پاکستان میں زراعت کی ترقی کے لیے تجاویز۔ تو یہ تجاویز لکھی ہوئی ہیں یہاں سے لے کر یہاں تک یہ جواب بنا ہوا ہے۔ اگلا سوال ہے پاکستانی معیشت میں زراعت کی اہمیت۔ تو یہ جواب ہے یہاں سے لے کر یہاں تک۔ اور معدنیات سے متعلقہ صنعتوں کے نام، تو یہ لکھے ہیں لوہے اور سٹیل کی صنعت، ایلومینیم کی صنعت، تانبا پگھلانے کی صنعت، سیسا اور زنگ پر پگھلانے کی صنعت، سیمنٹ کی صنعت۔ اس کے بعد سوال ہے پاکستان کے اہم ہائیڈرو الیکٹرک پلانٹس کی بیان کریں۔ تو یہ لکھا ہوا ہے چشمہ ہائیڈرو الیکٹرک پلانٹ، مالاکنڈ درگئی ہائیڈرو پاور پلانٹ اور رسول ہائیڈرو پاور پلانٹ۔ یہ ہے بجلی پیدا کرنے کا سب سے سستا ذریعہ۔ گرین ہاؤس کے اثرات سے ہونے والی تبدیلیاں، تو یہ جواب ہے یہاں سے لے کر یہاں تک۔ اور اگلا سوال ہے عام کوئلے اور لگنائٹ میں فرق بیان کریں۔ تو یہ جواب ہے یہاں سے لے کر یہاں تک۔ اور اس کے بعد ہے موسم اور آب و ہوا میں فرق، یہ والا جواب ہے کہ کسی خاص جگہ کا مختصر عرصے کی موسمی کیفیت کو موسم کہتے ہیں اور جو لمبے عرصے تک رہنے والی موسمی کیفیت کو آب و ہوا کہتے ہیں۔ اس کے بعد آخری سوال ہے گیسٹ پیپر کا کہ گلوبل وارمنگ کی اصلاحات کی وضاحت کریں۔ تو یہ جواب یہاں سے لے کر یہاں تک ہے۔
اس کے بعد ہے ہسٹری یعنی تاریخ کا گیسٹ پیپر، جس کا پہلا ہے عباسی خاندان کن طریقوں سے اموی خاندان سے مختلف تھا، تو یہ جواب ہے یہ والا چھوٹا سا، اور اس کا اموی اور عباسی خاندان کے اہم خلفاء، تو یہ ہیں خلفاء 5 لکھے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد جو سوال ہے جنگ آزادی کے بعد انگریزوں کے مسلمانوں کے ساتھ سلوک کی وضاحت، تو یہ جواب ہے یہاں سے لے کر یہاں تک۔ چوتھا سوال ہے جنگ آزادی کے بعد برصغیر کے سیاسی ڈھانچے میں کیا انتظامی تبدیلی آئی، تو یہ والا جواب ہے یہاں سے یہاں تک۔ پانچواں سوال صلیبی جنگوں کی اصل وجہ بننے والے مراکات بیان کریں، تو یہ جواب ہے یہاں سے لے کر یہاں تک۔ سلجوقی سلطنت کی اہمیت بیان کریں، تو یہ سلجوقی سلطنت کے بارے میں لکھے ہوئے ہے یہاں سے لے کر یہاں تک۔ قرون وسطی میں بنیادی پیشہ کیا تھا، تو وہ تھا زراعت، یہ والا جواب ہے یہاں سے لے کر یہاں تک مکمل۔ یورپ میں قرون وسطی کے آرٹ کی اقسام، تو یہ 3 قسم کی گوتھک آرٹ تھا، رومانوی آرٹ، بازنطینی آرٹ، یہ والا اقسام تھیں۔ اور اس کے بعد شاہ جہاں کے دور حکومت کی وضاحت، تو یہ والا ہے یہاں سے یہاں تک، اور شاہ جہاں کے مشہور تعمیرات، تو یہ والا جواب ہے یہاں سے لے کر یہاں تک۔ شمس الدین التمش کون تھا، وضاحت کریں، تو یہ شمس الدین التمش دہلی کی سلطنت کا تیسرا مسلمان ترک سلطان تھا، وہ مملوک خاندان کا تیسرا حکمران تھا، اسے مملوک خاندان کا سب سے بڑا حکمران کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد سلطان محمود غزنوی کے برصغیر پر 17 حملوں کی وجوہات، تو یہ 2 وجوہات لکھی ہوئی ہیں، یہ جواب ہے یہاں سے یہاں تک۔ اس کے بعد واسکو ڈے گاما کی کامیابی بیان کریں، تو یہ واسکو ڈے گاما کی کامیابی کا یہاں سے یہاں تک جواب ہے۔ اور نشاط ثانیہ کے کوئی سے 3 عوامل، تو یہ نشاط ثانیہ کے عوامل لکھے ہوئے ہیں یہاں سے یہاں تک۔ اس کے بعد خلافت امویہ کے قیام، نظام، حکومت اور زوال پر نوٹ، یہ امویہ خاندان کے بارے میں ہے یہاں سے یہاں تک یہ جواب ہے۔ اور اسلام کے سنہری دور کی نمایاں خصوصیات، تو اس کا جواب یہ والا ہے یہاں سے لے کر یہاں تک۔ اس کے بعد جو ہے قرون وسطی کے دوران یورپ میں زندگی کی مختلف خصوصیات بیان کریں، تو یہ تعلیم ہے، یہ علیحدہ علیحدہ بھی آ سکتے ہیں، اس سے کم یہ اتنا بڑا سوال نہیں آئے گا، لیکن اس کے 3 یا 4 پوائنٹ لازمی آئیں گے۔ تو اس میں سے پہلے زراعت ہے، تعلیم ہے، مذہب، ادب، ایجادات، معیشت، فن اور کھیل۔ اس کے بعد قرون وسطی میں تعلیم کی صورتحال، تو اور یہ جواب اس کا لکھا ہوا ہے، تعلیم کی صورتحال بھی ہے اس میں، اور مذہب کے بارے میں بھی یہ سوال ہے، مذہب اور تعلیم کی صورتحال۔ تو مذہب ان کا عیسائیت تھا، آپ 2 حصوں میں بھی 2 سوال بھی آ سکتے ہیں یا 1 بھی سوال اس کا آ سکتا ہے۔ تو عزیز طلبہ یہاں پر یہ گیسٹ پیپر جو ہے ہسٹری اور جیوگرافی کا مکمل ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ آپ لوگوں کے لیے بہت فائدہ مند رہے گا انشاءاللہ فائنل ایگزام کے لیے۔ تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، چینل کو بھی سبسکرائب کریں، بیل بٹن بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو مل سکے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں، اپنا بہت سا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔